السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ آج جولائی کی 31 تاریخ ہے اور کل بروز عید الاضحیٰ ہے، یعنی اگست کی پہلی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے اپنے موضوع کا انتخاب کیا ہوں کہ کن جانوروں کی قربانی جائز اور مسنون ہے۔ کیا وہی جانور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں کیا ہے مسلسل کرتے رہے ہیں، اور صحابہ کرام و تابعین اعظام نے اپنے اپنے دور میں کیا ہے، یا اس کے علاوہ وہ جانور بھی جو ملک عجم میں پائے جاتے ہیں اور گائے بکرے کی جنس سے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ ان کو دیے گئے چوپائیوں پر بوقت قربانی اللہ کا نام لے۔ پس یہاں کون سے چوپائے مراد ہیں یہ مبہم ہے، اور اس بہیمۃ الانعام کی تفسیر و توضیح سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 143 اور 144 کرتی ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آلذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل آلذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یعنی حلال جانور نر مادہ ملا کر کل یہ 8 قسمیں ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نر حرام کیے ہیں یا مادے، یا وہ چوپائیں جو بھیڑ بکریوں کے پیٹ میں ہو؟ صحیح علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح 2 اونٹنی کی قسم سے، 2 اونٹ کی قسم سے اور 2 گائے کی قسم سے۔ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نر حرام کیے یا مادے، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہو؟ مذکورہ آیات سے حلال چوپائیوں کی مشہور 4 قسمیں معلوم ہوتی ہے، اور اس سے مشرکین کی خود ساختہ تحلیل و تحریم کی تردید بھی ہوتی ہے۔ امام حسن و قتادہ وغیرہ ہم فرماتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام سے مراد نر مادہ اونٹنی، گائے، بکرے اور میڑھے ہیں۔ اس آیت اور سنت کے روح سے اور عمل صحابہ کی روشنی میں جس جانور کی قربانی منقول و مشروع اور معمول بھی ہے، اسی جانور کی قربانی مسلمانوں کو کرنی چاہیے، جیسے اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، سانڈ، بھیڑ، بکرے، دمبے، میڑھے، اور ان میں بھی وہ جانور جو تمام عیوب و نقائص سے پاک ہوں، جیسا کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، کہ قربانیوں میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہے۔ پہلی قسم العوراء بین عورها، وہ جانور جو بھیگا ہو اور اس کا بھیگاپن بالکل واضح ہو، اور دوسری قسم والمریضۃ بین مرضها، وہ جانور جو مریض ہو، بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل نمایاں ہو، اور تیسری قسم ہے والعرجاء بین ضلعها، وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہو، اور چوتھی قسم ہے
والکثیر التی لا تنقی، وہ جانور جو انتہائی کمزور و لاغر ہو، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، لہذا اس جانور کی قربانی جائز نہیں جس میں ان عیبوں میں سے کوئی عیب پایا جاتا ہو۔ اسی طرح نہ کان کٹا ہو اور نہ ہی سینگ ٹوٹا ہو، تاہم قربانی کا جو جانور ہے اس کا خصی ہونا عیب میں شمار نہیں ہے۔ اس کے برخلاف قربانی کا جو جانور ہونا چاہیے وہ فربا، تندرست، کامل الخلقت ہونا چاہیے۔ ان جانوروں کے جواز و مسنونیت پر تمام علماء کا اتفاق ہے، البتہ ان میں سے کون سے جانور قربانی کے لیے افضل ہے اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ ہدی یعنی حج کی قربانی میں اونٹ افضل ہے، پھر اس کے بعد گائے افضل ہے، اور قربانی میں دمبا افضل ہے، پھر بھیڑ، پھر بکرا افضل ہے۔ اور جہاں تک بھینس کی قربانی کا مسئلہ ہے تو علماء کے مابین بھینس کی قربانی کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ کوئی نص موجود نہیں ہے۔ جن لوگوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے انہوں نے ابن شیبہ کی روایت پر اعتماد کیا ہے، جو کہ حضرت حسن سے مروی ہے کہ بھینس بیل کے قائم مقام ہے۔ اس سلسلے میں مولانا عبید اللہ مبارک پوری فرماتے ہیں کہ بھینس سے متعلق حدیث کے راویوں کی حالت مجہول ہے، لہٰذا یہ حدیث معتمد علیہ نہیں۔ اس لیے احوط یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر سے جو ثابت ہو انہی کے اندر قربانی کو محدود رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام و تابعین اعظام سے جس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کی طرف توجہ نہ کرنا ہی بہتر اور افضل ہے۔ اور میرے بھائی آخری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم گھوڑے کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، نیل گائے کی قربانی کرنا کیسا ہے، ہرن کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی سن لیجئے کہ گھوڑے، نیل گائے، ہرن، اسی طرح مرغ، بطخ، پرندے کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اسی جانور کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔